حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا یا حسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق زمین و آسماں ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے پچھلے پروگرام میں، اور اس کا تسلسل ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے اسی حوالے سے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی کہ آپ کی ولادت باسعادت، اس کے بعد آپ کا نام مبارک کس نے رکھا، اور آپ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی۔ اور اب اس پروگرام میں انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس حکمت اور ان اعمال اور ان خاص کر وہ کردار جو امت کو آپس میں اس خطرناک سچویشن میں، جو تصادم کی سچویشن پیدا ہو چکی تھی، اس سے امت کو آپ نے نکالا، اور ایک صلح کی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز علماء کرام ہمارے پاس تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں، اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، میری مراد محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حجت الاسلام مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں منقبت خاں جناب سید ارسلان علی رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ارسلان صاحب آپ بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عشق حسن کو دل سے نکالا نہیں گیا، کوثر کا میرے ہاتھ سے، کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں گیا، عشق حسن کو دل سے نکالا نہیں گیا، دوزخ میں دین والے بہت سے گئے، مگر مولا حسن کا چاہنے والا نہیں گیا، مولا حسن کا چاہنے والا نہیں گیا، اور نانی سی ایک جان کا اللہ ہرے جلال، نانی سی ایک جان کا اللہ ہرے جلال، کہ قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا، قاتل سے ایک تیر سنبھالا نہیں گیا، اور اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد، اس کا لہو پکارتا ہے یا
علی مدد جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا، جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے، جزاک اللہ۔ قبلہ، سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت کے دوران آپ کا دور خلافت تقریباً 6 مہینے کا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں امام حسن مجتبیٰ کے وہ 6 مہینے کا عرصہ بھی موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت جاری ہے، اور 6 مہینے کے اندر ایسی کیا سچویشن کے حالات پیش آئے کہ ایک امت کے اندر ایک اختلاف اور ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور امام حسن مجتبیٰ نے اس تصادم کو، اور یقیناً دشمنان اسلام تو یہ چاہتے تھے کسی طرح یہ مسلمان آپس میں جھگڑا کریں، لڑائی کریں اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن چونکہ امام حسن جیسا بردبار اور نواسی رسول اور فرزند رسول اور جانشین رسول اور زمانے کے خلیفہ، وقت کے خلیفہ بھی ہیں، تو آپ نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس تصادم سے امت کو نجات عطا فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو حالات ملے تھے وہ جنگ و جدال کے تھے۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ مسائل کھڑے کیے۔ جی، کچھ حضرات تو ایسے تھے کہ ان کو غلط فہمی تھی، تو غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے مسائل کھڑے کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تقتلک فئۃ الباقیہ، تو چنانچہ وہ اسی حوالے سے ان کی شہادت ہوئی۔ وہ حضرت علی کے سپاہی تھے، حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو مخالفین میں جو گروپ تھا اس گروپ نے ان کو شہید کیا، تو گویا واضح ہو گئی بات کے خطا پر کون تھا۔ لیکن جو فریق تھا مقابلے میں، ان کو اس سے تشفی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو اقتدار جو ہے وہ درکار تھا، جو باتیں سامنے ہیں ان کے حساب سے۔ ٹھیک۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کشمکش چل رہی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، اور اس شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنا لیا، تو آپ خلیفہ بن گئے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے تو اصولی طور پہ یہ ایک نئے آدمی تھے، ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں تھا کہ آپ فلاں سے جو ہے نا وہ ان کو قتل کیوں نہیں کرتے، ان کا بدلہ قصاص کیوں نہیں لیتے، ان کا کوئی مسئلہ تھا جو پہلے تقاضے تھے وہ ان سے نہیں تھے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 فوجی لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے لڑنے کے لیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج کو بھی دیکھا، 40,000 فوج تو آپ کے ساتھ بھی تھی، اور صورتحال بھی اپنی دیکھی، اس کو بھی جو ہے نا وہ کیا، تو مشاورت آپ نے شروع کر دی۔ تو اس مشاورت میں جو ہے نا حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر پہلے تو 70,000 مسلمان قتل ہو چکے ہیں، اور 70,000 مسلمان اگر مزید بھی قتل ہو جائیں تو بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اس لیے یہی ہوگا کہ جن کو اقتدار چاہیے وہ اقتدار لیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، وہ عام الجماع ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اقتدار کے حصول کے لیے لڑائی کرنے والے کو اقتدار مل جائے گا تو وہ لڑائی سے دستبردار ہو جائیں گے، تو دستبردار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ قبلہ، جس طرح مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات تھے، اور کس انداز میں، کس حلم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے امت کو اس قتل و غارت سے محفوظ کیا، بچایا، دین کی بقا کے لیے آپ نے جو عملی اقدام اٹھایا۔ یقیناً عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ چونکہ جانشین رسول ہیں، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کے لیے قرآن نے فرزند رسول کا، تو آپ کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ رضائے پروردگار ہے جو آپ نے کیا۔ تو قبلہ نے بہت اچھا انداز میں پیش کیا، آپ کے حلم، آپ کا بردباری اور آپ کے حکمت
اس حوالے سے اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ پیش کریں۔ بہت خوب، آپ کا بہت بہترین سوال ہے۔ میں امام حسن علیہ السلام کے حلم اور بردباری پر بھی بات کرتا ہوں، جو گفتگو اس سے پہلے ہو چکی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا جی کہ حاکم شام کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، حاکم شام کی بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک، اور نہ ہی حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا ہے، بالکل انہوں نے صلح کی تھی۔ بالکل، اس عمل کو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پاک پیغمبر نے صلح کی، صلح حدیبیہ، ایک نمونہ رسول اللہ کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بے شک، اپنے نانا کی سیرت پر عمل کیا ہے بے شک، اور یہاں انہوں نے صلح کی۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عصمت و طہارت کا گھرانہ ہے، بے شک، خاندان نبوت ہے، حق ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ بے شک، یہ جو بھی کچھ عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی منفعت کے لیے، اپنے کسی مادی فائدے کے لیے نہیں کرتے۔ بے شک، ان کا ہر عمل بقاء دین کے لیے ہوتا ہے، تبلیغ دین کے لیے، ترویج دین کے لیے، تحفظ دین کے لیے، نشر دین کے لیے اور بقاء دین کے لیے۔ بے شک، ہر عمل للہ و فی اللہ۔ اگر یہ جنگ کریں تو وہ بھی دین کی بقا کے لیے کرتے ہیں، اگر یہ صلح کریں تو وہ بھی دین کی بقا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جناب امیر المومنین نے جنگیں کی ہیں، ان جنگوں میں امام حسن علیہ السلام شامل رہے ہیں۔ جنگ جمل ہے، نہروان ہے، صفین ہے، مولا کی حیات مبارکہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے زیر سایہ، ان کی زیر نگاہ ان جنگوں میں شامل تھے، شریک تھے، اور ان جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد اگر انہوں نے صلح بھی کی ہے تو علی کا جنگ کرنا وہ بھی بقاء دین کے لیے تھا، بے شک، حسن کا صلح کرنا یہ بھی بقاء دین کے لیے تھا، حسین کا کربلا کو آباد کرنا یہ بھی بقاء دین کے لیے تھا۔ یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ امام حسن علیہ السلام امت مسلمہ کو خون خرابے سے بچانا چاہتے تھے، مسلمانوں کے درمیان صلح، اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے، یہ بھی درست ہے، لیکن اس سے بڑھ کر امام حسن علیہ السلام کی صلح بقاء دین کے لیے تھی۔ کیا بات ہے، جس طرح اس سے پہلے جناب امیر المومنین کا 25 سال کا عمل ہے، وہ بھی بقاء اسلام کے لیے تھا۔ 25 سال کا جو سکوت ہے وہ بھی بقاء اسلام کے لیے تھا۔ بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہے یہ بھی بقاء اسلام کے لیے اور بقاء دین کے لیے تھی۔ رہی بات امام حسن علیہ السلام کے حلم کی اور ان کی بردباری کی، تو امام حسن علیہ السلام کے جہاں اور بہت زیادہ اوصاف حمیدہ ہیں، مناقب ہیں، محاسن ہیں، فضائل ہیں، بلکہ امام تو اس گھر کی فرد ہیں کہ جو فضائل کا کعبہ ہے۔ ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، خاندان رسالت سے ہے، یہ خود جزو رسالت ہیں، پاک پیغمبر کے نواسے بھی ہیں، اور قرآن نے اور خود پاک پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا بھی کہا ہے۔ پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے اور فرمایا کہ سب کی نسل ان کے صلب سے چلتی ہے اور اللہ نے میری نسل کو علی کے صلب میں قرار دیا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر ہیں، امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں اور رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ فضائل تو میراث میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، نانا سے فضائل مل رہے ہیں، نانی سے مل رہے ہیں، نانیحال سے مل رہے ہیں، دادیحال سے مل رہے ہیں، بابا سے مل رہے ہیں، ماں سے مل رہے ہیں، کیا بات ہے، شیر مادر میں فضائل مل رہے ہیں، جو خون ہے اس میں فضائل ہیں، تو پدری مادری ہر جہت سے فضائل لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو ان کے فضائل، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جس کی قصیدہ خوانی خود قرآن مجید کرتا ہے، اور ان کی عظمتوں کو اور ان کے فضائل کو خود پاک پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ ان کے فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا ہے، انہیں شمار میں نہیں لایا جا سکتا، بلکہ تمام کائنات کے جن و انس اگر مل بھی جائیں تو خاندان نبوت کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ان فضائل اور ان عظمتوں اور ان مناقب اور ان اوصاف حمیدہ کے باب میں سے ایک صفت ان کی جو بہت مشہور ہوئی وہ حلم ہے، وہ بردباری ہے۔ حلم اور بردباری امام حسن علیہ السلام کی یہ وہ صفت ہے کہ جسے اپنوں نے، دوستوں نے تو تسلیم کیا، اس کے علاوہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، دشمنوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کی اس خوبی کو مانا ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر امام کے دشمنوں نے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ غیظ، غضب اور غصہ دلانے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے، لیکن امام نے انتہائی حلم کا مظاہرہ فرمایا، انتہائی بردباری کا مظاہرہ فرمایا، انتہائی تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک مقام پر ایک شخص آیا
اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے آ کر امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، نازیبا الفاظ کہے جسے کوئی عام انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام اس کی پوری گفتگو کو سنتے رہے، اور جب وہ بہت کچھ بکنے کے بعد خاموش ہوا تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ شاید مسافر ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، کیا بات، اگر رہنے کا کوئی مسئلہ ہے تو میرا گھر حاضر ہے، جتنے دن آپ اس شہر میں ہو تو میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ، اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا بھی حاضر ہے، کوئی اور بھی پریشانی ہے تو بتا سکتے ہو، کوئی حاجت ہے تو میں حاجت بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اس کو لے گئے اور اپنے دسترخوان سے اسے کھانا کھلایا، اس کی بہترین مہمانی کی، اور اس کی جو بھی حاجت تھی اس کو بھی پورا کیا۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا پلٹا کہ واقعاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب کو کہاں رکھے، یہی وہ گھرانہ ہے، یہ وہ کریم گھرانہ ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اس لائق ہیں کہ خداوند عالم انہیں اپنے مناصب سے نوازے، کہ اللہ نے نبوت کہاں رکھنی ہے، رسالت کہاں رکھنی ہے، امامت کہاں رکھنی ہے، تو خدا یہ منصب وہیں رکھتا ہے کہ جہاں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ امام علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا پلٹا ہے، امام کی تعریف کرتے ہوئے پلٹا ہے۔ تو اس انداز سے بہت سارے مقامات پر، لیکن امام علیہ السلام نے انتہائی حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ خود حاکم شام کے ساتھ جو امام حسن علیہ السلام کی سلو ہے، یہ بھی ان کے حلم ہی کا نمونہ پیش کرتی ہے، ورنہ کوئی اور شخص ہوتا تیش میں بھی آ سکتا تھا، غضب میں آ سکتا تھا، انتقام کی آگ بھڑک، بھائی پہلے میرے بابا شہید ہو چکے ہیں، اور ان کا بھی الزام شامی حکومت پر ہے، اور جس شخص کے والد کی بھی چند روز پہلے، کچھ عرصہ پہلے شہادت ہو چکی ہو، اور یہ شبہ بھی پایا جاتا ہو کہ حکومت شام ان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور پھر ان کی طرف سے ان کے خاندان کے ساتھ بہت ایذا رسانیاں، اور ان کے بابا کی شان میں نازیبا الفاظ اور ممبروں سے ایسی چیزیں، اور تو بہت زیادہ غیظ غضب پیدا ہو سکتا تھا، لیکن بقائے اسلام کی خاطر اور تحفظ اسلام کی خاطر انہوں نے انتہائی حلم کا مظاہرہ فرمایا، بردباری کا مظاہرہ فرمایا، اور جو شرائط رکھے ہیں سلو کے لیے وہ سارے وہ شرائط تھے کہ جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری تھے، جس میں اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اسلام کی زندگی کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے ضروری تھے، وہ شرائط انہوں نے رکھے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حسن اس بابا کے بیٹے ہیں، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے، جنگ خندق میں اتنے بڑے دشمن کو، عمر ابن عبد ود کو گرایا، ان کے سینے پر چڑھ گئے، اور اس نے جب لعاب دہن پھینکا، اس نے جب تھوکا تو امام علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، کوئی اور ہوتا تو نہیں چھوڑتا، کہ اتنے بڑے بہادر کو گرانے کے بعد تو ایک مرتبہ، لیکن امام نے فرمایا نہیں کہ اب اگر میں کچھ کرتا ہوں تو اس میں میرا اپنا نفس بھی شامل ہو جاتا۔ علی کے کسی بھی عمل میں ذاتی یا اپنی اس کی ذات یا نفس شامل نہیں ہوتا ہے، خدا کے لیے ہوتا ہے۔ علی جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، للہ فی اللہ کرتے ہیں، اور اسی علی کے تربیت یافتہ حسن بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بابا سے یہ اوصاف مل رہے ہیں، یہ خاندانی اوصاف ہیں، یہ مناقب ہیں، یہ فضائل ہیں، حلم ہے، بردباری، اور پھر امام علیہ السلام کی یہ سیرت ہمیں بھی بہترین نمونہ فراہم کرتی ہے۔ اب عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت ساری لڑائیوں، جھگڑوں، فتنوں اور خرابیوں کی بڑی وجہ یہ ہے عدم برداشت۔ لوگوں کے پاس حلم نہیں ہے، بردبار نہیں ہے۔ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے یہ نفس کش تھے، اپنے نفس کو مار کے رکھا ہوا تھا، اپنے نفس امارہ کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی تھی، وہ مقام عصمت پر فائز تھے۔ لیکن ہمارے لیے بھی وہ نمونہ ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اچھا اخلاق پیش کریں، ناگوار باتوں کو برداشت کریں، بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا، بہت ساری لڑائیاں اور بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بے شک، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، یا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، یا حسن۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ حکمت، وہ جو آپ نے امت کو اس تصادم سے بچایا، دین کی بقا کی خاطر، دین کے اسلام کی بقا کی خاطر، مسلمانوں کی بقا کی خاطر جو آپ نے صلح فرمائی، اس حوالے سے قبل آپ کی خدمت میں بریک سے پہلے میں نے سوال رکھا تھا کہ وہاں سے آفر آئی، صلح کی بھی آفر آئی،
اور اس کے بعد شرائط بھی کہا کہ جو آپ لکھ کے دیں گے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے حضرت امام حسن علیہ السلام اس وقت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے اور اس وقت کے تقاضوں کو سمجھ کے انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی، اور چونکہ وہ خلیفہ برحق تھے تو ان کا عمل جو تھا وہ دلیل راہ تھا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط رکھی تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ واپس جو ہے نا خلافت ادھر آئے گی امام حسن کے پاس جو ہے، ٹھیک کہ یہ اپنا شوق جو ہے پورا کر لیں، ٹھیک تو اس کے بعد خلافت جو ہوگی تو وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس واپس آئے گی. تو اس میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سب و شتم اور کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جائے گی، ان پہ تنقیدات نہیں کی جائیں گی. ٹھیک تو لیکن بہرکیف جو صلح ہوئی تو اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا. لیکن اس دوران حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. شہادت ہوئی. جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کیسے ہوئی، کیا ہوا، اس کے عواقب جو ہے نا وہ کیا ہیں، یہ ایک الگ سے موضوع ہے. تو بہرکیف ان کی شہادت ہوئی. ٹھیک تو وہ اپنی شہادت کے وقت تک جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ اس پہ قائم رہے. ٹھیک جزاک اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے کیے ہوئے معاہدے کے اوپر قائم رہے، کیونکہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے. اور الکریم اذا وعدہ وفا، کہ کریم آدمی جب کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. بے شک. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس وعدے کو پورا کیا. اور اس وقت تک جو ہے جو مطلب معاہدے کا وقت تھا تو اس وقت تک حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو معاہدے کی خلاف ورزی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام کا علمی کمالات اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. دیکھیے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے علوم کا جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، 14 معصومین، پورے 14 معصومین جو ہیں، 14 معصومین جن میں سب سے پہلے رسول اللہ اور صدیقہ کبریٰ معصومہ عالم جناب سیدہ، اور پھر 12 امام جن میں پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری امام 12ویں امام مہدی علیہ السلام. یہ 12 امام اور معصومہ اور پاک پیغمبر 14 معصومین جو ہیں یہ عالم علم لدنی ہیں. ٹھیک. اللہ نے انبیاء کو بھی اسی طرح بھیجا ہے. انبیاء جتنے بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک دنیا میں آ کر کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، دنیا میں آ کر کسی سے سیکھتے نہیں ہیں. ان کا علم کسبی نہیں ہوتا ہے، وہ استاد کے مدرسے کے کتاب کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. خداوند عالم انہیں اپنے دین کا علم دے کر بھیجتا ہے. بے شک. اسی طریقے سے 14 معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جو علم ہے وہ علم وہبی ہے، علم لدنی ہے. اور پھر ہمارے عقیدے کے مطابق یہ سب عالم علم واقعان و عالم علم ما یکون ہے. ٹھیک. یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم رکھتے ہیں اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں. ٹھیک. اس میں ہمارا عقیدہ ہے، دوسرے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ علم غیب بھی رکھتے ہیں. ٹھیک. وہ ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں، ولایت تشریعی بھی رکھتے ہیں اور ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں اور علم غیب بھی رکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سائل ان سے سوال کرے تو یہ اس کا جواب دیں. سائل سوال نہ پوچھے تب بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے. کیا بات. انہیں جانوروں کی زبانوں کا بھی علم ہوتا ہے. یہ جمادات، نباتات، حیوانات، موجودات، مخلوقات، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی حاجات و ضروریات کو بھی جانتے ہیں. اور کوئی بھی مخلوق ان سے اگر اپنی پریشانی کے لیے کہے تو یہ ان کی پریشانی کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ وسیلہ بن جاتے ہیں ہر مخلوق کی مشکل کو حل کرنے کا. اسی لیے ہم بھی انہیں مشکل کشا بناتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے انہی کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے. ان کے وسیلے سے خداوند عالم ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. تو علم کی بہت زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں امام حسن علیہ السلام کے علم کی. میں ایک مثال دوں کہ یہی صلح ہوئی جب حاکم شام کے ساتھ. تو صلح کے بعد ایک مقام پر حاکم شام یعنی معاویہ بن ابو سفیان اور امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. سامنے ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا اور کھجور کے درخت کی شاخوں پہ خوشے تھے، کھجور کا پھل تیار تھا. تو حاکم شام نے کہا کہ حسن آپ کے جو نانا ہیں رسول اللہ
ان سے اگر لوگ یوں پوچھتے تھے کہ یہ جو سامنے کھجور ہے تو اس کھجور پر کتنی کھجوریں ہیں، تو وہ بتا دیتے تھے اور وہ بالکل صحیح بتاتے تھے. تو کیا ایسا علم آپ کے پاس بھی ہے؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا سے تو لوگ وزن کے اعتبار سے پوچھتے تھے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے اوپر کتنے مثلاً کلو کھجور ہے، 10 کلو 20 کلو 30 کلو کتنے، وزن کے اعتبار سے پوچھتے تھے اور میرے نانا اس کا وزن بتاتے تھے اور وہ وزن جتنا وہ بتاتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلط ہو. امام فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے چاہے کہ اس کھجور کے درخت پر کھجور کے کتنے دانے لگے ہوئے ہیں تو میں یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی میرے نانا کے لعاب کا اثر ہے کہ جو میں نے بچپن میں اپنے نانا کا لعاب چوسا ہے یہ اس کا اثر ہے. یہ علم میں نے اپنے نانا ہی سے لیا ہے، اور نانا نے اپنے علوم ہم سے چھپا کے نہیں رکھے، نانا اپنے تمام علوم ہمیں دے کر گئے، منتقل کر کے گئے. کہا اگر تم چاہو تو پوچھو تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کھجور کے درخت پر کتنے دانے ہیں کھجور کے. تو کہا اچھا بتا دیجئے کہ کتنے دانے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور کے اس درخت پر 4004 دانے لگے ہوئے ہیں اس وقت 4004 دانے. عبداللہ ابن عامر سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس سے کہا کہ فوری طور پر یہ کھجور کے خوشے کاٹے جائیں اور دانے اتارے جائیں اور دانوں کو شمار کیا جائے، اچھا، تاکہ پتہ لگایا جائے کہ ان کا علم کہاں تک ہے. جب دانے اتار لیے گئے اور دانوں کو گنا گیا تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ زبان عصمت و طہارت سے جو عدد بیان ہوا ہے وہ پورا نہ ہو. امام حسن علیہ السلام نے 4004 فرمائے تھے تو وہ 4003 بھی نہیں ہو سکتے تھے، 4005 بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ 4004 ہی تھے. لیکن چونکہ یہ بندہ حاکم شام کا تھا، اب ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح نہ آئے کہ جیسے انہوں نے کہا، لہذا وہ زیادہ دانے تو اس وقت نہیں چھپا سکتا تھا، ایک دانے کو اس نے مٹھی میں چھپا لیا. کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عامر نے مٹھی میں ایک دانے کو چھپا لیا اور کہا کہ 4003 دانے ہیں یہ. جب اس نے کہا کہ یہ 4003 دانے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے ریئیکشن، رد عمل یا احتجاج سے بچنے کے لیے حاکم شام نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ 4003 دانے بھی ہیں تو پھر بھی حسن آپ کا علم قابل داد ہے کہ آپ نے 4004 کہے تھے، اور اگر یہ 4003 ہے تو پھر بھی آپ کا علم جو ہے وہ قابل داد ہے. مگر امام علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 4004 کہوں اور یہ 4003 ہو جائے. میں نے جب 4004 کہا ہے تو یہ 4004 ہی ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن عامر سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دانہ تم نے کہاں چھپا رکھا، تو بہتر ہے کہ اس دانے کو تم خود ہی سامنے پیش کر دو. جب عبداللہ ابن عامر نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں ایک دانے کو چھپا لوں، تو امام نے فرمایا کہ تم خود مٹھی کھولو گے یا میں دانے کو حکم دوں کہ وہ تمہاری مٹھی کو چیر کے باہر آ جائے. اب اس نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانے کے ساتھ مٹھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں، تو اس نے فوراً ہاتھ کو کھولا اور کہا کہ یہ ہے وہ ایک دانہ کہ جو میں نے اپنی مٹھی میں چھپایا. تو یہ ان کا وہ علم ہے، اور ان کے علم سے اپنے پرائے سب استفادہ کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کا لعاب چوسے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے سینے سے انہوں نے علم لیا تھا. علم نبوت کے وارث تھے، علم الہی رکھتے تھے، علوم اسلام پروردگار عالم نے انہیں دیے تھے، اور ان کے پاس وہ علم وہبی علم ہے، لدنی علم ہے. دنیا میں آ کر انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے. کاش لوگ ان سے علم پوچھتے اور علم لیتے تو دنیا ہلاک نہ ہوتی. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی قبلہ آپ نے. ان سے علم پوچھتے اس لیے کہ علم لدنی کے مالک تھے، تو ان سے تو یہی پوچھا گیا کہ درخت میں کھجوریں کتنی ہیں، اس کا وزن کتنا ہے، سر کے بال کتنے ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے. تو آج کا سائنسدان جو ہے، آج کے غیر مسلم آج یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ہمارے زمانے میں علی مرتضیٰ ہوتے تو ہم ان سے زمین اور آسمان کے راستے پوچھتے کہ اس زمانے کے لوگوں نے ان سے جو ہے نا سر کے بال پوچھے. تو یہ تو ہمارے لیے المیہ ہے. قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا یہی ہے کہ صلح کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. امام علیہ السلام کی اس زندگی میں جو حالات پیش آئے، اس کے بعد آپ نے جو صلح فرمائی، اس حوالے سے آج کے زمانے میں امت کے لیے کیا میسیج ملتا ہے؟ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت، اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اس حوالے سے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟
حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے نہ صرف اپنے مفادات بلکہ ہر چیز کی قربانی دے دو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بات زبان سے کرنا بڑی آسان ہے کہ انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا، لیکن عملی طور پہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک وہ جو عارضی اقتدار ہمارے ہاں 4-5 سال کے لیے ہوتا ہے، کیا بات، اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا مشکل ہو ہے۔ جاتا ہے، تو بالکل۔ خلافت تو دائمی ہوتی ہے جو ہے، کیا بات، جب تک وہ حیات ہے تب تک وہ تب خلیفہ تک ہے، ہے۔ بالکل۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے جس طریقے سے قربانی دی ہے اور آل بیت نے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ اس زمین کے اوپر انمٹ نقوش ہے، بے شک ہے۔ وہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ ان کی قربانیاں اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہیں، تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ہمیشہ اپنے اندر توسع پیدا کریں اور لڑائی اور فساد سے اجتناب کریں، برداشت کا جو اور دوسروں کو بھی جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو بھی اپنی طرح کا مسلمان سمجھ کے کیا بات، حسن سلوک کریں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، یا حسن، کیا پوچھتے ہو مجھے سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھے سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور غم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، غم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھے سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں، اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں، لگتا ہے ذوالفقار پر سایہ حسن کا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھے سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور تبدیل کر کے جس حسن نے بتا دیا، تبدیل کر کے جس حسن نے بتا دیا کہ کہتے ہیں جس کو کل وہ ارادہ حسن کا ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ
کیا کیا حسن کا ہے، اور کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے، کہنے کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے، ہر دل میں لیکن آج بھی روضہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، اور جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بعض اوقات امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے شجاعت کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ناظرین کی خدمت میں امام علیہ السلام کی شجاعت کا اگر کوئی تذکرہ ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا یہ اعتراف ہے کہ انہیں حلیم اور بردبار تسلیم کیا گیا۔ سبحان امام حسن علیہ السلام کو حلیم ماننا، انہیں بردبار ماننا، ان کے حلم کا اعتراف کرنا، یہ دوسرے لفظوں میں ان کی شجاعت کا اعتراف بے ہے۔ شک، اس لیے کہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو شخص اپنے غیظ پر اور اپنے غضب پر واہ واہ، اور اپنے غصے پر قابو پا لے وہی سب سے بڑا سب سے بہادر۔ بڑا شجاع ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے مسلسل اپنی حیات مبارکہ میں تلخیوں کو پیا ہے، اللہ کڑوے گھونٹ پیے ہیں، والکاظمین ناگوار الغیظ حالات جن کی صفات میں کا سامنا کیا، جی بالکل، اور ان کو سہنا بڑی بات ہوتی ہے، یہ اصل بہادری ہے۔ حق کی خاطر، خدا کی خاطر تلخیوں کو سہ جانا، ناگوار چیزوں کو برداشت کر لینا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ بے شک ہے، اور بے اس شک۔ اعتبار سے انہوں نے بہادری کا ایک اور نمونہ پیش کیا ہے، کیا جسے بات؟ حلیم اور بردبار کہہ کر تسلیم کیا گیا کیا ہے۔ بات؟ یہ بھی بہادری کا ایک نمونہ ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑنا جانتے تھے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، وہ تو ان کا خاندانی، یعنی ان کے لہو میں اور ان کے خون میں شامل ہے۔ کیا بات، بنو ہاشم سے بڑھ کر میدان کا مرد کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان واہ کا واہ، تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے، پھر واہ۔ علی کے بیٹے ہیں، واہ واہ واہ، اور پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی اشجع الناس، کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑے بہادر جو ہیں وہ علی ہیں۔ علی مرتضیٰ، جس طرح رسول اللہ کی اور بھی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ علی اعلم الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ہیں۔ بے شک، علی اعدل الناس، کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے عادل جو ہیں وہ علی ہیں۔ علی، بے شک، اقضاکم علی ابن ابی طالب، کے تم میں سب سے اچھے فیصلے کرنے والے اور بڑے فیصلے کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی اشجع الناس، علی سب سے بڑے بہادر ہیں، واہ، اور علی جیسے بہادر کا جو بیٹا ہو، کیا علی ہی فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح خندق ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ وہ علی ہی ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور کبھی ان کی شان میں یوں ان کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا گیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور کبھی یوں انہیں کہا گیا کہ لا اعطین رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ یہ سارے بہادری کے قصیدے جس کے باپ کی شان میں پڑھے گئے ہیں اسے حسن ہی کہتے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کے بابا ہیں یہ، کہ جن کی بہادری کو اس طرح تسلیم کیا گیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے باقی تو تمام علوم و فنون اپنے بیٹوں کو منتقل کیے ہوں گے، کیا شجاعت منتقل نہیں کی ہوگی؟ کیا تلوار چلانا نہیں سکھایا ہوگا؟ جبکہ اسلام میں جہاد کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور صدر اسلام میں اسلام کو جگہ جگہ خطرات تھے، دشمنوں سے، اغیار سے، کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے۔ تو ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کے وقت حرب و ضرب سے غافل ہو جائیں اور انہیں جنگی تربیت نہ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام تو بڑے صاحبزادے ہیں، تو انہیں ہر چیز سب سے پہلے ملی، پہلے جانشین تو شجاعت بھی ان کو پہلے ملی ہے، جنگی تربیت بھی تھی، اور اس کا انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا مولا کی زندگی میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، اور جنگ صفین میں۔ مولا علی علیہ السلام کی ہین حیات یہ جو 3 جنگیں ہوئی ہیں،
ان میں امام حسن علیہ السلام نے عملی طور پر حصہ لیا، کیا بات، جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا اور باقاعدہ انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ البتہ مولا علی علیہ السلام کی اپنی کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے بچا کے رکھا، جیسے کہ محمد حنفیہ سے کہتے تھے کہ آپ آگے بڑھو، اور ایک مقام پر انہوں نے پوچھ بھی لیا تو کہا اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو اس کی کئی اور بھی مثالیں پیش کی ہیں۔ بلکہ یہ جملہ کہا کہ جی ہاں، حسن و حسین جو ہیں آنکھیں ہیں جی ہاں، اور آپ میرے بازو ہیں۔ جی ہاں میرے بازو ہے، یہ بھی کہا، یہ کئی جملے ہیں اس حوالے سے کہ جو انہوں نے کہا۔ تو اس انداز سے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے عملی نمونے میں بھی ہم موجود ہیں، جو جنگ جمل کی تاریخ کو جب آپ جا کر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ملیں گے، نہروان میں بھی ملیں گے، جنگ صفین میں بھی ملیں گے۔ تو حسن تلوار چلانا جانتے تھے، لڑنا بھی جانتے تھے، اور اس خاندان میں کوئی بزدل تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارے بہادر ہیں، اور موت سے ڈرنے والے تو یہ ہیں ہی نہیں۔ یہ تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آئی یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا ہر فرد، حتیٰ کہ اس گھرانے کے شیرخوار بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم موت کے جام کو شہد سے زیادہ شیریں تصور کرتے ہیں۔ کیا بات، تو نہ انہیں کبھی موت کا خوف رہا ہے اور نہ کبھی انہیں دشمن کا کبھی کوئی خوف رہا ہے۔ اگر خوف رہا ہے تو خدا کے دین کا خوف رہا، کیا بات، خدا کا خوف رہا، اللہ کے دین کے تحفظ اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے یہ اپنے جذبات کی قربانی دیتے رہے ہیں، ہر چیز کی قربانی دی ہے، ہر طریقے سے قربانی دی ہے، اور قربانی پیش کرنا بھی شجاعت ہوتی ہے۔ بے شک، قربانی دینا یعنی اپنے، جس طرح کے مولانا نے بھی عرض کیا اور فرمایا انہوں نے کہ انہوں نے اقتدار کی حکومت کی قربانی دی، ان کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ کس لیے دی یہ قربانی؟ یہ قربانی حق کو قائم کرنے کے لیے دی ہے۔ بے شک، اقتدار دے رہے ہیں مگر حق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، دین کی بقا چاہتے ہیں، دین کا تحفظ چاہتے ہیں، دین کی زندگی چاہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے مسلمان اکابرین آپس میں لڑیں اور اسلام ہی دم توڑ جائے، اسلام کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، اور کلمہ پڑھنے والے اپنے پچھلے ادیان کی طرف پلٹ جائیں اور وہ دین سے بدظن ہو جائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے، کہ اس اسلام کے تو بڑے بڑے لوگ اقتدار اور کرسی پر مر رہے ہیں، تو اس وقت جو وارث اسلام ہوگا، جو وارث دین ہوگا، وہ یہ قربانی دے گا۔ بے شک، اور امام بے شک، حسن علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے، سبحان اللہ، دین کی بقا کی خاطر دی سبحان ہے، اللہ، بہت تحفظ خوبصورت بات، اسلام کی بہت- خاطر دی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آخر میں وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اور میسج کوئی ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پروگرام میں اور ان کی زندگی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو کوئی میسج ہمارے ناظرین کو؟ حضرت امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس خوشی کا آپ نے اظہار بھی فرمایا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے جو عمل آپ نے کیے، مثلاً ان کے سر کے بال اتروائے، چاندی کا وزن کر کے تو اس کو تقسیم کیا، صدقہ کیا، اور پھر آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ تو اب یہ اور بھی اس قسم کے اعمال ہیں جو امت میں داخل ہو گئے جو ہے۔ ٹھیک، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوا، پیدائش کے بعد جو اعمال کیے گئے، وہ آج مسلمان کے ہر بچے کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفات کا پرتو تھے، اور اس طریقے سے ان کی زندگی میں جو بڑے بڑے کام آئے، انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں بھی جہاد کیا اور جہاد کے لیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جہاد میں حصہ لیا کہ جب جنگ صفین جاری تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں بھی ایک لشکر ترتیب دے کے فتوحات کے لیے بھیجا تھا، اور اس میں بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ شریک تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوح البلدان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، یہ کابل وغیرہ کے علاقے یہ فتح ہوئے، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے غافل نہیں تھے، اور اس وقت بھی آپ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اس کام میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس معاملے میں آپ کے دست و بازو تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہایت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ کا، کہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ کا بہت ممنون مشکور، آپ تشریف لائے۔ اور جناب سید ارسلان علی رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، یا حسن